الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم سب ندیم بھائی اور ان کے برادران کی دعوت پر آج کی اس بابرکت محفل 11ویں شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ فضیل بھائی اوپر آ جائیں، آپ سب ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ چونکہ یہ ماہ مبارک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو میں ان کی چند کرامات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، جس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کی نظر کہاں تک دیکھتی ہے۔ تمہیداً آپ کو یہ سمجھا دوں، جب بھی کسی کو علم کے حوالے سے، علم باطن کے حوالے سے گفتگو کی جائے یا علم غیب کے جاننے کے حوالے سے مخلوقات کی طرف سے گفتگو کی جائے تو یاد رہے، خبردار، قطعاً ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ ان کا علم ذاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم ذاتی صرف اور صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ولیوں پر یہ عطا ہوتی ہے، اس کو علم عطائی کہا جاتا ہے۔ چونکہ میں تو کرامت سنا کے چلا جاؤں گا، ممکن ہے کوئی دوسرے کے کان میں کہے لو جی حافظ صاحب نے اللہ سے ملا دیا، تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی، اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی رد کر دیا۔ ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ اللہ کا علم حقیقی ہے، ذاتی ہے۔ مخلوقات کو بھی علم چھپی ہوئی چیزوں کا دیا جاتا ہے، لیکن یہ علم اللہ کی عطا سے ہے۔ ذاتی اور عطائی برابر ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے ہو سکتے؟ اسی طرح ایک اور فرق بھی پیش نظر رکھا کریں، اللہ کا علم لا محدود ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ بندوں کو بھی علم ملا، چھپی ہوئی چیزوں کا بھی ملا، لیکن اس علم کی حدیں مقرر ہیں۔ ان حدوں کے اندر مخلوق کلام کرتی ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں نقل ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا قول نقل نہیں ہو رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول جسے قرآن نے نقل کیا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں بتاتا ہوں کیا کھا کر آئے ہو،
میں بتاتا ہوں. اور گھروں میں کیا چھپا کر آئے ہو میں بتاتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے. پتہ چلا کہ مخلوق کو بھی ایسا علم دیا جاتا ہے کہ وہ علم اگرچہ چھپی ہوئی چیزوں کا ہے لیکن قطعاً اس کو رب کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاتا. یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں. اللہ سے ملا دیا. کہاں وہ مالک الملک جل جلالہ وعم نوالہ، اور کہاں اس کی یہ شان کہ وہ جو بندوں کو عطا فرما رہا ہے یہ بھی اسی کی شان ہے. یہ بندے جو کلام کر رہے ہیں یہ بھی اسی کی شان ہے کہ رب وہ ہے جس نے غوث اعظم کو بنایا. ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بنایا اور انہیں علم غیب عطا فرمایا. اور ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماتھے پر اپنی محبت کا تاج سجایا اور انہیں علوم کے خزانے دے کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا صحرا سجا کر اس دنیا میں بھیج دیا. تو اگر وہ آ کر بتائیں غیب کی خبریں تو کون سی حیرانی کی بات ہے. یہ اللہ ہی کی شانیں ہیں جو اس نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق منبر پر کھڑے فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو اس میں ذہنوں میں وسوسے نہیں لانے چاہیے. آئیے اب میں آپ کو غوث پاک آپ اپنی ذات کے حوالے سے فرماتے ہیں اگر میری زبان پر شریعت کی رکاوٹ کی لگام نہ ہوتی، یہ اپنی شان وہ خود بتا رہے، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تم کو ان سب چیزوں کی خبر دے دیتا جو تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ذہن میں رکھیں. اور جو کچھ چھپا کر آتے ہو تم سب حضرات میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو جن کا ظاہر اور باطن دونوں مجھے نظر آ رہے ہیں. تمہارے اندر کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہارے باہر ہے وہ بھی جانتا ہوں. یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فرمان. مولانا روم نے کیا خوب فرمایا، لوح محفوظ است پیش اولیاء، ازچہ محفوظ است محفوظ از خطا. اللہ کے ولیوں کی نگاہیں جب اٹھتی ہیں وہ تو لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیا کرتی ہیں. وہ لوح محفوظ جس میں لکھا ہوا قطعی ہے، خطا سے پاک ہے. خضر الحسینی سرکار غوث پاک کے ایک غلام تھے، یہ بھی حسینی تھے، خضر ان کا نام تھا. ان سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تم موصل جاؤ گے، یہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں تمہارے ہاں اولاد ہوگی. یہ مستقبل کی خبریں اب دے رہے ہیں. پہلی دفعہ جو تمہاری اولاد ہوگی وہ ایک لڑکا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. جب وہ 7 سال کا ہو جائے گا تو بغداد کا ایک نابینا حافظ قرآن جس کا نام علی ہوگا
وہ تمہارے بیٹے کو قرآن پڑھائے گا. 6 ماہ میں تمہارا بیٹا قرآن حفظ کر لے گا. یہ خبریں ہیں مستقبل کی خبریں. اور تمہاری عمر 94 سال 6 مہینے اور 7 دن کی ہوگی. یہ غوث پاک فرما رہے ہیں. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. 94 سال 6 مہینے 7 دن تمہاری عمر ہوگی. اربل شہر میں تمہارا انتقال ہوگا. اور جب تم مرو گے تمہارے اعضاء سماعت بصارت بالکل ٹھیک ہوگی، بالکل تندرست ہوگے جب تمہارا انتقال ہوگا. یہ آپ نے پیشن گوئی فرما دی. وہ پیشن گوئی اب نسل میں چلی. ان کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. ان کے بیٹے کا اب بیان ہے سارا آگے، جن کا نام تھا ابو عبداللہ محمد، جس کی بشارت دی گئی تھی بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. اب اسی بیٹے کا بیان ہے. میرے والد ماجد بغداد سے چلے موصل آ کر رہنے لگے. وہیں ماہ صفر المظفر 561 ہجری میں میری ولادت ہوئی. جب میں 7 برس کا ہوا تو والد محترم نے قرآن کا قاری ڈھونڈنا شروع کیا جو مجھے قرآن پڑھائے. ایک قاری صاحب مل گئے لیکن وہ نابینا تھے. وہ نابینا تھے. والد بزرگوار نے ان حافظ صاحب سے نام پوچھا، کہنے لگے علی. وہ سمجھ گئے کہ یہ طے شدہ ہے، اسی کا انتظار تھا. انہوں نے اسے قرآن پڑھانے کے لیے لگا لیا اور ان سے وطن پوچھا. کہنے لگے بغداد کا رہنے والا ہوں. بعد ازیں میرے والد ماجد نے مجھے قرآن حفظ کروایا جو میں نے 6 مہینے میں حفظ کر لیا. پھر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میرے والد مجھے سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا تمہاری عمر 94 سال 6 مہینے 7 دن ہوگی. ایسا ہی ہوا. 9 صفر المظفر 625 ہجری میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، جبکہ ان کی عمر 94 سال 6 مہینے اور 7 دن تھی اور ان کے اعضاء بالکل سلامت تھے. لوح محفوظ است پیش اولیاء، ازچ محفوظ است محفوظ از خطا. اللہ والوں کی نگاہیں یہ صرف حال کو نہیں دیکھتی بلکہ مستقبل کو بھی دیکھ لیتی ہیں اور آئندہ کے حالات کو بھی اللہ کی عطا سے جان لیتی ہیں. آئیے ایک اور میں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں. حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الہروی رحمت اللہ علیہ جو غوث پاک کے خادم تھے بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک مجھے فرمایا کرتے تھے محمد طویل، لمبا. میں بڑا حیران ہوتا. ایک دن میں نے عرض کی بندہ نواز میرا قد تو بڑا چھوٹا ہے، آپ مجھے طویل فرماتے ہیں، محمد طویل. ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم طویل العمر ہو طویل الاسفار ہو. تمہاری عمر بھی بڑی لمبی ہے، تمہارے سفر بھی بڑے لمبے ہیں. چنانچہ جیسے حضرت نے فرمایا اسی طرح وقوع پذیر ہوا. ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الہروی کی عمر ہوئی 137 سال. 137 سال.
اور انہوں نے اتنے سفر کیے کہ کوہ قاف کی بھی سیر کر آئے. طویل العمر طویل الاسفار، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ مبارک کا کمال تھا. ایک آپ کے زمانے میں شخص مسجد میں آپ کی آ گیا عصر کی نماز میں، اور نماز پڑھ کے حسب معمول وہ آگے بڑھا آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے. جب اس نے مصافحہ کیا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تمہارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، عصر کی نماز تم نے بے وضو پڑھ لی. انہیں فوراً یاد آ گیا کہ واقعی میں بھول چکا تھا، میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا. میں یہ سمجھتا رہا میرا وضو ہے اور میں نے نماز بے وضو پڑھ لی. یہ سرکار غوث پاک ہیں جنہوں نے ہاتھ ملاتے ہی بتا دیا کہ تم نے بے وضو نماز پڑھی ہے، تم میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو. میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. شیخ ابو محمد الجونی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں ایک روز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت فاقہ کی حالت تھی، بڑی بھوک لگی تھی، کئی دنوں سے فاقہ تھا، بھوک کا عالم تھا. میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا. الجونی. میں نے جا کر آپ کو سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا یا جونی الجوع خزانۃ من خزائن الحق. اے جونی، بھوک، فاقہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیا سمجھے آپ بھوک کو؟ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ خزانہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتا. خواجہ نظام الدین اولیاء یاد آ گئے مجھے. آپ فرماتے ہیں میرے والد صاحب بچپن میں انتقال فرما گئے، ہمارے گھر میں فاقہ رہا کرتا تھا. نظام الدین اولیاء. میں مکتب جایا کرتا پڑھنے کے لیے. جب میں گھر واپس آتا تو ماں سے کہتا ماں روٹی. میری ماں کیا کہتی تھی؟ میری ماں کہتی بیٹا ماں امروز مہمان خدا است، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. میں سمجھ جاتا کہ آج گھر میں روٹی نہیں ہے، آج گھر میں کھانا نہیں. پھر جس دن کھانا موجود ہوتا میری ماں یہ فکرہ نہیں کہتی تھی تو مجھے انتظار ہوتا تھا کاش آج بھی کھانا نہ ملے، میری ماں وہی فکرہ بول دے. یہ فاقہ ہے اللہ والوں کا. ماں امروز مہمان خدا است، بیٹا آج ہم خدا کے مہمان ہیں. اور پھر وہ وقت دنیا نے دیکھا نظام الدین اولیاء کا جب لنگر چلا کرتا تھا تو ان کا جو نمک استعمال ہوتا تھا وہ کئی من ہوتا تھا روزانہ کا. کئی من نمک استعمال ہوتا تھا، باقی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تو الجونی یا جونی الجوع خزانۃ من خزائن الحق. اے جونی، بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو وہ دوست رکھتا ہے اسی کو دیتا ہے. دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا علم ظاہر اور باطن کو دیکھنا یہ ہے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک چھت کے نیچے مسافر خانے میں 100 کے قریب حضرات جمع تھے. آپ جلدی سے اچانک وہاں پر آ گئے جو آپ کے کاشانہ اقدس کے قریب مسافر خانہ تھا.
جہاں مسافر آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ فوراً گھر سے نکلے اور اس مسافر خانہ کے قریب آئے، بلند آواز سے فرمایا دوڑ کر سارے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ جو 100 مسافر تھے اس مسافر خانے میں، دوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ سارے لوگ دوڑے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی وہ 100 افراد اس مسافر خانہ سے نکلے، اس کی چھت گر گئی۔ سارے لوگ محفوظ رہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرامت تھی۔ آپ کو پہلے ہی علم دے دیا گیا کہ یہ چھت گرنے والی ہے، آپ نے سب کو اپنے دائرے میں محفوظ کر لیا۔ یہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالی نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ آپ کا ایک خادم جس کا نام ہے عبداللہ زیال، یہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں آپ کے مدرسے میں کھڑا تھا، حضرت اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے، ہاتھ میں عصا مبارک تھا۔ وَخَطَرَنِي أَن لَأَوْرَانِي فِي هَذِهِ الْعَكَازَةِ كَرَامَةً، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج جو عصا پکڑا ہوا ہے، کاش اسی عصا سے سرکار کوئی کرامتی دکھا دے۔ دل میں خیال آیا، آپ میری طرف دیکھے اور مسکرائے۔ پھر آپ نے وہ عصا مبارک زمین میں گاڑ دیا، وہ روشن ہو کر چمکنے لگ گیا، اس میں سے روشنی نکلنے لگی اور وہ روشنی بڑھتی رہی، ساری جگہ علاقہ نور علی نور ہو گیا۔ 1 گھنٹے تک اسی طرح وہ چمکتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ نے عصا مبارک نکال لیا، وہ اپنی پہلی حیت پر آ گیا۔ آپ نے فرمایا یا زیال انت اردت ہذہ، تو نے اپنے دل میں یہی ارادہ کیا تھا نا، یہی تیرا خیال تھا۔ تو یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں اور آپ کی شانیں کہ آپ محفل ارحام کا علم بھی اللہ کی عطا سے جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت سارا علم جو علم باطن ہے، غیب کا علم اللہ کی عطا سے جانتے تھے۔ اسی طرح انبیاء اولیاء کو یہ علم غیب کے خزانے دیے جاتے ہیں۔ قرآن جس پر ناطق ہے، وما هو علی الغیب بدنین، میرا محبوب تو غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں، علم کے خزانے لٹا رہے ہیں۔ کہیں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم الغیب کسی کو غیب کے خزانے نہیں دیتا، پر جس رسول کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے اولیاء کو جو علم ملتا ہے بوسیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، جس کا فیضان صحابہ کرام کو ملا، پھر اولیاء اللہ کو ملا، اور اس کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد حقہ پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔